عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ ضلع پریشد ہائی اسکول اچلپور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کے ویڈیوز میں ہم نے ہماری جماعت دہم، اس کے مضمون الجبرا، اس کے پہلے سبق متشابہت، اس پر مبنی دو عنوانات کو سمجھا تھا، جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، آپ چاہے تو اسے چیک کر سکتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی عنوان پر مبنی مزید ایک معلومات کو سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ اس کے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر دو مثلثوں کے رقبے دیے جائے تو ان کے رقبے ان کے نظیری قاعدے اور ارتفاع کے حاصل ضرب کے نسبت کے مساوی ہوتے ہیں۔ آج اسی عنوان کا استعمال کر کے ہم اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ اگر دو مثلثوں کے ارتفاع مساوی ہو اور تب ان کے رقبوں کی نسبت معلوم کی جائے تو وہ کس کے مساوی ہوگے۔ اسے ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مساوی ارتفاع کے لیے دو مثلثوں کے رقبوں کی نسبت کس طرح سے ہوگی۔ تو آئیے سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں ایک مثلث دیا گیا ہے جس کا نام ہے مثلث پی کیو آر، اور اس مثلث پی کیو آر کے راس پی سے اس کے مقابل کے ضلع کیو آر پر ایک ارتفاع کھینچا گیا جسے پی ایس نام دیا گیا۔ اب اس مثلث پی کیو آر میں پی ایس ارتفاع ہے اور اس کا قاعدہ کیو آر ہے۔ اب فرض کیجئے کہ اس مثلث کو ہم درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو یہاں ہمیں دو مثلث حاصل ہوگے، جس میں ایک مثلث ہوگا مثلث پی ایس کیو اور دوسرا مثلث ہوگا مثلث پی ایس آر۔ مثلث پی ایس کیو میں زاویہ پی ایس کیو اس کی پیمائش 90 درجے ہوگی، اور اسی طرح سے مثلث پی ایس آر میں زاویہ پی ایس آر کی پیمائش 90 درجے ہوگی۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلث پی ایس کیو کا ارتفاع پی ایس ہے اور قاعدہ کیو ایس ہے۔ اسی طرح سے مثلث پی ایس آر کا ارتفاع بھی پی ایس ہے اور قاعدہ ایس آر ہے۔ اب کیونکہ یہاں ہمیں دو مثلث حاصل ہو گئے تو ہم ہمارے اس کے پہلے جو ہم نے عنوان میں سمجھا تھا اس کا استعمال کریں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مثلث پی ایس کیو کا رقبہ بٹے مثلث پی ایس آر کا رقبہ، یہ ہوگا مساوی مثلث پی ایس کیو کا ارتفاع ضرب مثلث پی ایس کیو کا قاعدہ بٹے مثلث پی ایس آر کا ارتفاع ضرب مثلث پی ایس آر کا قاعدہ۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ دو مثلثوں کے رقبے کی نسبت ان کے نظیری قاعدے اور ارتفاع کے حاصل ضرب کے تناسب میں ہوتے ہیں۔ اب اسے ہم علامتی طور پر لکھ لیتے ہیں۔ یہاں ہم سب سے پہلے لکھیں گے مثلث پی ایس کیو کا رقبہ بٹے مثلث پی ایس آر کا رقبہ ہو جائے گا مساوی۔ اب کیونکہ مثلث پی ایس کیو کا ارتفاع ہمیں دیا گیا ہے پی ایس، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے پی ایس، پھر لگائیں گے ضرب کا نشان، اور مثلث پی ایس کیو کا قاعدہ ہمیں دیا گیا ہے کیو ایس، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کیو ایس، پھر یہاں لگائیں گے نصب نما، پھر مثلث پی ایس آر کے لیے جو ہمیں ارتفاع دیا گیا ہے وہ ہے پی ایس، پھر لگائیں گے ضرب کا نشان، اور مثلث پی ایس آر کے لیے جو ہمیں قاعدہ دیا گیا ہے وہ ہے ایس آر، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے اس کی جگہ ایس آر۔ اب جب اس اسٹیپ پر اگر ہم غور کریں تو یہاں ہمیں شمار کنندہ اور نصب نما دونوں جگہ پی ایس دیا گیا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے کینسل ہو جائے گے۔ اب جو باقی بچ گیا اسے ہم لکھیں گے تو ہمیں حاصل ہوگا مثلث پی ایس کیو کا رقبہ بٹے مثلث پی ایس آر کا رقبہ، یہ ہو جائے گا مساوی کیو ایس بٹے ایس آر۔ اسے ہم لفظی طور پر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ مثلث پی ایس کیو کا رقبہ بٹے مثلث پی ایس آر کا رقبہ، یہ ہو جائے گا مساوی کیو ایس، کیونکہ مثلث پی ایس کیو کا قاعدہ ہے اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مثلث پی ایس کیو کا قاعدہ بٹے ایس آر، یہ مثلث پی ایس آر کا قاعدہ ہے اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مثلث پی ایس آر کا قاعدہ۔ اب اسی کی مدد سے ہم ہمارے عام اصول کو حاصل کر لیں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے اب کیونکہ مثلث پی ایس کیو کا رقبہ اس کے لیے ہم عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ یہاں کہ پہلے مثلث کے رقبے کو ہم A1 سے ظاہر کرتے ہیں، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے A1 بٹے، اور مثلث پی ایس آر کا رقبہ کیونکہ یہ دوسرا مثلث ہے اس کو ہم A2 سے ظاہر کریں گے، اس لیے یہاں لکھیں گے A2، یہ ہو جائے گا مساوی۔ اسی طرح سے مثلث پی ایس کیو کا قاعدہ، یعنی یہ پہلے مثلث کا قاعدہ ہے اس لیے ہم یہاں پر اس کی جگہ لکھیں گے قاعدے کے لیے B1 اور پھر بٹے کا نشان، اور مثلث پی ایس آر کا قاعدہ یعنی یہ دوسرے مثلث کا قاعدہ، اسے ہم یہاں لکھیں گے بٹے میں B2۔ اس طرح سے ہم نے ہمارے عام اصول کو حاصل کر لیا۔ اس طرح سے ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ مساوی ارتفاع والے مثلثوں کے رقبوں کی نسبت ان کے
नज़ीरी कायदों के तनासुब में होती है। यानी अगर हमें दो मुसलस इस तरह से दे दिए जाए जिनके इर्तिफा मसावी हो और अगर हमें उनके रकबों की निस्बत हासिल करनी है तो वो वहाँ पर उनके इर्तिफा कैंसिल हो जाएगी। यानी हम वहाँ लिखेंगे उनके रकबों की निस्बत को, जिस तरह से हमने यहाँ लिखा A1/A2 ये मसावी है B1/B2। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि दो मुसलस जो हमें हासिल हो वो एक मुसलस से ही दो हिस्सों में तकसीम होकर हासिल हो। हम इसे एक और मिसाल की मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ हमें दो मुसलस अलग अलग इस तरह से दिए गए। पहला मुसलस है मुसलस ABC, जिसके रास ए से उसके मुकाबिल के ज़िले BC पर एक उम्मूद खींचा गया AD। उसी तरह से दूसरा एक मुसलस है मुसलस PQR, जिसके रास P से उसके मुकाबिल के ज़िले QR पर एक उम्मूद खींचा गया PS। अब यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो मुसलस ABC का इर्तिफा AD है और मुसलस PQR का इर्तिफा PS है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं मसावी इर्तिफा, इसका मतलब ये है कि इर्तिफा AD इर्तिफा PS के मसावी है। अब यहाँ पर हम फिर से वही दो मुसलसों के रकबों की निस्बत वाला उसूल इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मुसलस ABC का रकबा बटे मुसलस PQR का रकबा ये मसावी होगा। मुसलस ABC का इर्तिफा ज़रब मुसलस ABC का कायदा बटे मुसलस PQR का इर्तिफा ज़रब मुसलस PQR का कायदा। अब इसे हम अलामती तौर पर लिख लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मुसलस ABC का रकबा बटे मुसलस PQR का रकबा ये होगा मसावी। मुसलस ABC का इर्तिफा यहाँ AD दिया गया है, इसलिए यहाँ लिखेंगे AD ज़रब का निशान, और मुसलस ABC का कायदा हमें BC दिया गया, इसलिए यहाँ लिखेंगे BC, फिर लगाएंगे नसब नुमा का निशान। उसी तरह से मुसलस PQR के लिए मुसलस PQR का इर्तिफा हमें दिया गया है PS, इसलिए यहाँ लिखेंगे PS ज़रब, और मुसलस PQR का कायदा दिया गया है QR, इसलिए यहाँ लिखेंगे QR। अब इसे हम मज़ीद हल कर लेते हैं, इसलिए हो जाएगा बसावी। AD की जगह AD लिखेंगे ज़रब BC, फिर बटे का निशान लगाएंगे। अब क्योंकि यहाँ दोनों इर्तिफा मसावी है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि AD ये मसावी है PS के, इसलिए यहाँ PS की जगह हम AD लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे AD ज़रब QR। अब अगर हम गौर करें तो शुमार कुनिंदा और नस्ब नुमा में AD से AD कैंसिल हो जाएगा, तो हमें हासिल होगा मुसलस ABC का रकबा बटे मुसलस PQR का रकबा ये होगा मसावी BC बटे QR। अब हम इसे लफ्जी तौर पर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा मुसलस ABC का रकबा बटे मुसलस PQR का रकबा ये हो जाएगा मसावी, क्योंकि BC मुसलस ABC का कायदा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे मुसलस ABC का कायदा बटे PQR का कायदा हमें यहाँ QR दिया गया, इसलिए यहाँ लिखेंगे मुसलस PQR का कायदा। और इसी की मदद से हम हमारा जनरल फार्मूला तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से हमने इसके पहले ही देखा। यहाँ हम लिखेंगे A1 बटे A2 ये हासिल होगा मसावी B1 बटे B2, जहाँ पर A1 मुसलस ABC के रकबे के लिए इस्तेमाल किया गया, A2 मुसलस PQR के रकबे के लिए, B1 मुसलस ABC के कायदे के लिए और B2 मुसलस PQR के कायदे के लिए। इस तरह से हम फिर से वही नतीजा अखज़ कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि मसावी इर्तिफा के मुसलसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदे के तनासुब में होते हैं। इस तरह से हमने दोनों मिसालों की मदद से समझ लिया कि अगर दो मुसलस इस तरह से दे दी जाए कि जिनके इर्तिफा मसावी हो, तो उनके रकबों की निस्बत हमेशा उनके कायदे के तनासुब में होगी। अगले वीडियो में हम इसी का इस्तेमाल करके एक नए उन्वान को समझेंगे कि अगर दो मुसलसों के कायदे मसावी हो तब वो किस तरह से उनकी कीमतें हासिल होगी।